بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سہیب مرغوب اور ہم آج بات کریں گے انڈیا میں ایک ریاست پوری کی پوری جل رہی ہے. 193 لوگ اب تک مر چکے ہیں. 40 لوگوں کو بھارتیہ جنتا پارٹی کی وہاں کی جو ریاست کی حکمران جماعت ہے، بیرن جو وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے مار دیا یہ کہہ کے کہ یہ ملیٹنٹ ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں اور یہ واجب القتل ہیں. یعنی سیم سچویشن جو انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں پیدا کی تھی، وہاں پہ انہوں نے یہ سیم سچویشن کوکیز اور ناگا قبائل کے بارے میں پیدا کی ہے. یہ بہت برننگ اور ایسا ایشو ہے جس پہ آپ کو لازمی طور پہ کچھ نہ کچھ معلوم ہونا چاہیے. تو میں آپ کو یاد کراتا چلوں کہ منی پور جو ایکچولی ایک 1891 میں اس کو ایک باقاعدہ ریاست کے طور پر، ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر اسٹیبلش کیا تھا انگریزوں نے. اور انگریزوں نے یہاں پہ مہاراجا کو انسٹال کیا، اور مہاراجا کو انسٹال کرنے کے بعد اس نے یہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹ اپنا بھیجا. ایک پولیٹیکل ایجنٹ کی وائف نے وہاں پہ کتاب لکھی منی پور پہ، جو کوئی تقریباً 2016 میں کئی منظر عام پر آئی تھی، ہمارے ہاں نہیں، بیرون ملک. اس کتاب میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ منی پور کی ریاست جو ہے یہ بہت اپنا ایک خوبصورت اور پرکشش ریاست ہے. یہاں آبشاریں ہیں، جنگلی جانور ہیں، پرندے ہیں. اور پھر جب وہ وہاں پہ اپنا ساز و سامان لے کے گئی تھیں تو ان کا سامان ہاتھیوں پر، گھوڑوں پر اور انسان کی پشتوں پر گیا تھا، یعنی کمر پر. اور ان کے صندوق جو اتنے بھاری تھے کہ کم از کم 3 آدمی اٹھا سکتے تھے، لیکن چونکہ پولیٹیکل ایجنٹ کا آرڈر تھا کہ 2 سے کام چلاؤ تو 2 آدمی وہاں لے کے گئے تھے. 2 ان کے صندوق لے کے گئے تھے، جس میں چاول، کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر ضروری ساز و سامان شامل تھا. کپڑے ظاہر ہے، اگر خاتون ہیں تو کپڑے تو لازمی طور پہ ہوں گے. اور پھر وہ خود بھی لکھتی ہیں کہ کوکی ٹرائبس اور ناگا ٹرائبس جو ہیں وہ اپنے اس لحاظ سے بہت زیادہ سمجھدار لوگ تھے کہ ان کی بچیاں جو ہیں وہ کبھی 15 سال سے کم عمر ان کی شادی نہیں ہوئی، اور ان کو وہاں پہ جو 18-19 سال کی لڑکیاں تھیں وہ بھی غیر شادی شدہ نظر آئیں. یعنی ان میں ایک ایج کانشیس تھا کہ اس عمر میں لوگ اپنے بچوں کی شادیاں کریں. لیکن انڈیا نے یہ کیا کہ اس ریاست کو آزادی کے بعد جب 1947 میں آزاد ہوا تو صرف 2 سال کے اندر انہوں نے اسی مہاراجا کے کو انوائٹ کیا اپنے شیلانگ میں، جہاں پہ مذاکرات ہونے تھے پٹیل کے ساتھ. اور سنا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو اس وقت رہا نہیں کیا گیا جب تک کہ انہوں نے ایکسیشنز ڈاکومنٹس پر سائن نہیں کر دیے. یعنی سیم سچویشن جیسی مہاراجا ہری سنگھ کے ساتھ ہوئی، وہی سچویشن انہوں نے منی پور میں کی. منی پور میں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی بارڈر ایریا جو تھے وہ ملتے تھے سابقہ مشرقی پاکستان کے ساتھ اور میانمار کے ساتھ. تو اس لحاظ سے اس کی بڑی اسٹریٹجک امپورٹنس تھی. تو جو کانگریس تھی وہ ہر صورت میں چاہتی تھی کہ ریاست کو ہضم کر لیا جائے بغیر ڈکار لیے. جب انہوں نے اس کو اپنے اس میں شامل کر لیا، ایکسیشن کی جو ڈاکومنٹس تھی وہ سائن کروا لی، تو انہوں نے ظاہر ہے پھر اس کو راجا کو رہا کر دیا. لیکن اس کو تسلیم نہیں کیا وہاں کے لوگوں نے. چنانچہ ایک ری آرگنائزیشن ایکٹ انہوں نے بنایا، اور اس ایکٹ کے نام پہ انہوں نے ساری ریاستوں کو جہاں جہاں مسلمان خاص طور پر تھے ان کو ایسے توڑا کہ ان کے علاقے مختلف، مثلا اگر اگرتلہ میں مسلمان اکثریت میں تھے تو اس کو انہوں نے منی پور میں ڈال دیا، حیدرآباد میں تھے تو اس کو انہوں نے کسی اور ریاست میں ڈال دیا. ایسے اس کو بھی توڑ کے مختلف مسلمانوں کی جو آبادیاں تھیں وہ چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور ایسی ریاستوں میں پھینک دی، منقسم کر دیا. اب جب انہوں نے اس کو 1956 میں توڑا تو وہاں پہ پہلے سے ایک سچویشن یہ چل رہی تھی کہ جو پورا منی پور ہے اس کا جو درمیانی علاقہ چھوٹا سا ایک بڑا کوئی تقریباً 30% کا، وہاں پہ جو ہے وہ میتائی ٹرائبز آباد ہیں، جو ان کا اپنا وادی ہے اس میں. اور جو وادی کے آس پاس پہاڑی پورے علاقے ہیں اس میں کوکیز اور ناگا ٹرائبز آباد ہیں. اچھا، یہ ٹرائبز جو یہ کلیتاً اکثریت ان میں ظاہر ہے ہندوؤں کے، لیکن اس میں مسلمان بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں، اور ان میں پھر دیگر کاسٹ بھی ہیں. اب ہندوؤں نے یہ چاہا کہ جو نیچے میتائی ٹرائبز ہیں ان میں زیادہ تر اکثریت ہندوؤں کی ہے، وہ تقریباً 90-80% ہندو ہیں، اور ان کو انہوں نے زیادہ پرسنٹیج دے دی. پہلے ان کے آبادی تھی 60%، ان کی نمائندگی تھی 80%، اور 80 میں سے جو 80 وہاں کے ایم ایل ایز ہیں، 80 میں سے 20 ایم ایل ایز نے وہاں سے اپنا تھے ان کے جو یہ والا ٹرائب تھا میتائی کا. ظاہر ہے ساری پاور ان کے پاس تھی، ڈیسیجن میکنگ ان کے پاس تھی. اور بائرن جو اس وقت چیف منسٹر ہیں وہاں کے، وہ بھی اس کے تھے. اور ایک نسلی اور لسانی تصادم وہاں پہ چل رہا تھا. انہوں نے میتائی لینگویج جو ہے اس کو انہوں نے باقاعدہ نیشنل لینگویجز کی جو ایک فہرست میں شامل کر لیا تھا، اور کوکی اور ناگا ٹرائب نے وہاں پہ اپنے آپ کو کچلا ہوا فیل کر رہے تھے.
پھر اسی چیف منسٹر نے ایک معاہدہ ہوا تھا وہاں کے جو مختلف جن کو ہندو ٹیررسٹ کہتے ہیں لیکن ایکچولی وہ اختیارات مانگنے والی تنظیمیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس میں بہت سی تنظیمیں تھیں، ڈیفینس کے نام سے بھی بنی ہوئی تھی، پروٹیکشن کے نام پر بھی بنی ہوئی تھی. تو ان کے ساتھ جو سیز فائر کا معاہدہ تھا جن میں سسپینشن آف ملیٹنسی تھا وہ انہوں نے منسوخ کر دیا 3-4 مہینے قبل. منسوخ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اب ہم نے ان کو ملیٹنٹ ڈکلیئر کر دیا، وہ اب بھی ملیٹنسی پہ ہیں. یعنی انڈین گورنمنٹ بھارتیہ جنتا پارٹی جو اس وقت منی پور میں آگ لگی ہوئی ہے جہاں پہ 98 کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں اور 40 جو وہ حکومت نے مار دیے، اسلحہ خانے لوٹے گئے. لوٹے تو حکومت کہتی ہے لیکن عوام کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسلحہ انہوں نے ہزاروں جو ہے نا وہ جدید ہتھیار انہوں نے ان لوگوں کو دے دیے ہیں جو وہاں پہ قتل عام کریں. جیسے انہوں نے کشمیر میں نہتے کشمیریوں کو کچلنے کے لیے پنڈتوں کو بے تحاشا اسلحہ دینا شروع کر دیا، ان کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں. تو سیم سچویشن منی پور میں ہو گئی جہاں پہ کوئی 1000 سے زائد جو ہے وہ جدید ترین ہتھیار دے دیے گئے. اور پھر اب یہ کہا گیا کہ جو کوکیز اور ناگاز ہیں یہ بالکل ہی ٹیررسٹ ہیں اور ٹیررسٹوں کے نام پہ انہوں نے ان کا مرڈر کیا. اب انڈین آرمی کافی اس معاملے میں پریشان تھی کہ یہ جو کانگریس اپنا بھارتیہ جنتا پارٹی ایک خاص اینگل لے رہی ہے بڑا خطرناک ہے، کیونکہ اس میں جو ان کو ٹیررسٹ اور ملیٹنٹ ڈکلیئر کرنا یہ ایک نئی آگ کو جنم دینے کے برابر ہے اور ایک نیا تصادم وہاں پہ پیدا ہوگا جو بڑی مشکلوں سے بقول ان کے ہم نے قابو کیا. قابو تو نہیں ہوا لیکن کہتے ہیں بات کیا. تو ملیٹنسی کو روکنے کے لیے انہوں نے پھر یہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا. وہاں کا جو آرمی کا سیکشن اس کو ہیڈ کر رہے ہیں انہوں نے یہ بیان دیا کہ کوکیز اور ناگاز جو ہیں وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں، یہ ایک لسانی اور گروہی تصادم میں جو وہاں پہ جاری ہے اور اس گروہی تصادم میں لوگ کافی سارے مارے گئے جن کی تعداد صحیح تو نہیں معلوم کیونکہ کرفیو بھی ہے اور انٹرنیٹ بند ہے. اور جو حکومت فگرز دے رہی ہے وہ یہ کہ 93 لوگ سویلین مارے گئے، سویلین مین جو لڑائی میں، اور 40 لوگ جو ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں جو مارے گئے. کوئی تقریباً 50,000 سے لوگ جب میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں تو بے گھر ہو چکے ہیں جن کے گھر جلائے جا چکے ہیں، 1700 سے زائد گھر جلائے جا چکے ہیں اور ابھی یہ ٹیررزم وہاں پہ جاری ہے. اب یہ وہ سچویشن ہے جو خود انہوں نے اپنی پیدا ایسے کی کہ انہوں نے پہلے تو کوکی ٹرائبز جو وہاں کے مالک ہیں اپنی اراضی کے، اس پر انہوں نے فارسٹ کو جو کنزرویشن کے لاز ہیں وہ نافذ کر دیے. بیرن صاحب نے کنزرویشن کے لا نافذ کر کے اچانک ان کے گھر بلڈوز کرنا شروع کر دیے، جیسے حیدرآباد میں مسلمانوں کے گرا رہے ہیں یا دہلی میں مسلمانوں کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے یا ان کی جو بھی دکانیں ہیں ان کو اللیگل ڈکلیئر کر گرایا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو 100 سال سے آباد ہیں وہ کہاں سے اپنے پیپرز لا کے دکھائیں گے. تو سیم سچویشن منی پور میں ہوگی. منی پور کا میں پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل بارڈر کے ساتھ ملتا ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ ملتا ہے، میانمار کے ساتھ ملتا ہے، اور اگر اس کو انڈیا نے قابو کر لیا یا یہاں پہ اگر کوئی اپرائزنگ ہوئی تو اس کے اثرات پورے باہر تک جائیں گے، دوسری دنیا تک. اب وہاں پہ آرمی آئی، آرمی نے یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا یہ موقف غلط ہے، یہ لوگ ٹیررسٹ نہیں ہے، گروہی تصادم ہے. گروہی تصادم بھی وہاں کا اپنا پیدا کرتا ہے، جیسے مختلف علاقوں میں پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے 5-6 ریاستوں میں گروہی تصادم اس وقت پیدا ہوا جب مساجد کے سامنے انہوں نے دوپہر کی نماز کے بعد اور جمعے کی نمازوں کے بعد انہوں نے اپنے جو بھی تھے نعرے وہ لگانے شروع کر دیے اور مساجد کے اندر گھس گئے جوتیوں کے سمیت، اور وہاں پہ اوپر انہوں نے بھگوا جھنڈا لہرا دیا. تو سیم سچویشن وہاں پر ہوگی. ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ اس طرح مارے گئے ہیں کہ ان کو سنائپرز نے شاٹ کیا نیچے سے اور چاروں طرف سے کوکی قبائل کو اور ناگا کو گھیرا گیا ہے اور ان پر یہ فائرنگ چل رہی ہے. اچھا، اب یہ سچویشن آرمی کتنے دن اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے، کتنے دن تک ایسے ہوتا ہے، یہ بھی دیکھنے والی بات نہیں ہے. اس کو مزید بڑھاوا دیا سپریم کورٹ نے، وہاں کی ہائی کورٹ میں جب میتائی ٹرائب گیا تو ہائی کورٹ نے ایک ڈیسیجن دے دیا کہ گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے، یونین گورنمنٹ جو ہے، وہ میتائی ٹرائب کو شیڈول کاسٹ کا درجہ دیتے. شیڈول کاسٹ کا درجہ دیتے ہیں تو جو وہاں کی تھوڑی بہت 2-4-6 نوکریاں جو نکلتی ہیں اور کوکی اور ناگا ٹرائب اپنا شیڈول کاسٹ کے کوٹے سے لے لیتے ہیں، وہ بھی اس پر بھی پھر ان کا قبضہ ہو جاتا ہے. ادھر بیرن صاحب جو چیف منسٹر ہیں وہ ایک لا بنانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو فارن لوگ جتنے بھی آ رہے ہیں ان کو روکا جائے. بہانہ تو یہ بنا رہے ہیں کہ میانمار سے انفلٹریشن ہے، بنگلہ دیش سے انفلٹریشن ہے، لیکن وہ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے لوگوں نے ان کو بڑا پروٹیکٹ کیا، کیونکہ بنگلہ دیش کی وجہ سے آسام میں جو اپرائزنگ تھی اور آسام کے لوگ جو وہاں پہ آزادی کی جدوجہد کر رہے تھے اس کو وہاں پہ کچلنے میں بنگلہ دیش نے بہت سپورٹ کیا، اور جو لیڈر وہاں سے جا کے پناہ گزی ہو رہے تھے میانمار میں یا بنگلہ دیش میں، وہ سری لنکا میں بھی، تو یہ ان ملکوں نے ان کے ہینڈ اوور کر دیے. لیکن اب لیٹسٹ سچویشن یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ انڈین سیٹلائٹ اور امریکہ کے پریشر سے نکل رہا ہے. ابھی حال ہی میں ایک مضمون شائع ہوا ہے جس نے یہ بڑا ایک تحقیق کے بعد یہ بتایا کہ جو وہاں پہ پچھلے
अप्रैल के 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जापान ने के तंजीम ने कॉन्फ्रेंस बुलाई अगरतला में, और उस कॉन्फ्रेंस का मेन पर्पज़ ये था कि एक इंडिया को इस रीजन में यानी बांग्लादेश म्यांमार के साथ एक ट्राइका बनाई जाए ताकि चाइना को कंटेन किया जा सके। लेकिन चाइना को यहाँ पे कंटेन इसलिए नहीं किया जा सकता कि चाइना ने बांग्लादेश में अपना इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ा लिया, श्रीलंका में बढ़ा लिया। तो अब इंडिया को ये फिक्र है कि एक तरफ तो बांग्लादेश उसके सैटेलाइट जो बनाना चाह रहा था वो नहीं बन सका, तो अब वो इस चक्कर में है कि मणिपुर को पूरे तौर पे कुचल दे। अब आपने एक बड़ा ट्रोलिंग सुनी होगी, जो एक बॉक्सर हैं, इंटरनेशनल बॉक्सर है मणिपुर से, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी मैरी जॉन कॉन कि मेरा स्टेट जल रहा है, मेरी रियासत में आग लगी हुई है, आग भड़क रही है। और ये भड़क भारतीय जनता पार्टी के नंबर 1 असूल जो उन्होंने ख़त्म किया कि अब वहाँ पे जो मिलिटेंसी की रोकथाम का मुआहदा था उसको सस्पेंड कर दिया, उसको मंसूख कर दिया। दूसरा, उन्होंने कंजर्वेशन के नाम पे कब्जे करना शुरू कर दिया ज़मीनों पे लोकल ट्राइब्स के, जिसमें मुसलमान और सिख वगैरह भी शामिल हैं, मुसलमान और ईसाई शामिल हैं, ज़्यादातर मुसलमान और ईसाई हैं, और जो बेघर हुए हैं उनमें ज़्यादातर ईसाई और मुसलमान शामिल हैं। तीसरा फ़र्क ये आया कि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो फ़ॉरेन परचेज़ हो रही है लैंड की फ़ॉरेन परचेज़ में कुकीज़ को फॉरेनर डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि वो ऐसे लॉज ला रहे हैं कि यहाँ पे जो गैर मुल्की आ रहे हैं, इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, फॉरेनर्स आ रहे हैं, जो मुहाजिर आ रहे हैं, उनकी रोकथाम का लॉ बनाया जाए। अब मिताई ट्राइब चूँकि ये कह रहे हैं कि असल में तो मुहाजिर नागा और कुकीज़ हैं, जो असल वहाँ के बाशिंदे हैं, उनको वो कह रहे हैं कि यही यहाँ के फॉरेनर्स हैं और इनका कब्ज़ा है, ये गुर्ज बैठी हैं। अब ये लंबी जंग है जो वहाँ पे लड़ी जा रही है, जिसका आगाज़ भारतीय जनता पार्टी ने उसी तरह किया जिस तरह उसने दूसरी रियासतों में किया है। अब मणिपुर के साथ दीगर हैं जिसको 7 सिस्टर्स कहते हैं, जिसमें मेघालय भी है, मिजोरम भी है, नागालैंड भी है। तो ये रियासतें 7 सिस्टर्स की जो है उसमें एक नई अपराइजिंग शुरू होगी, क्योंकि जब नागास को यहाँ पे टारगेट करेंगे तो नागालैंड में बेचैनी होगी, जब यहाँ पे वो मुसलमानों को टारगेट करेंगे तो आसपास जो दूसरे उसको उसमें बेचैनी होगी, मिजोरम में क्रिश्चियंस में बेचैनी होगी। और इवन पे ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे कम्युनिस्ट हैं वो सर उठा रहे हैं, कम्युनिज्म पे होगा तो केरला में फिर बेचैनी होगी। तो ये एक मल्टीपल किस्म की जो बेचैनी है वो वहाँ पे पैदा हो रही है, और हम इसको एक कन्फाइन करके इसे पस मंज़र में नहीं ले सकते। इसीलिए इंडिया ने इसकी सारी जो ख़बरें उन पे मुकम्मल बैन लगाया हुआ है। लेकिन ये रियासत जल रही है, और ये हमारे डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए बहुत ही ज़बरदस्त है कि जब इंडियन आर्मी वहाँ पे ऑक्यूपाई होगी तो इस बॉर्डर पे जो पाकिस्तान के साथ है और जो कश्मीर के साथ इंडिया जो कुछ भी कर रहा है उसमें कमी आएगी। क्योंकि जब इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और साउथ में जो बेचैनी थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा फौज इन्वॉल्व थी, तो इंडिया ने इस हमारे बॉर्डर पे सुकून रखा था। गुज़श्ता 5-10 सालों में उसने तमिल टाइगर्स के नाम पे तमिलों को दहशतगर्द बना के उन पर काबू पा लिया। उसके बाद उन्होंने मद्रास में जो थी अपराइजिंग उसको रोक दिया, फिर उन्होंने बड़ी जो LTTE तंजीम थी उसको काबू कर लिया। फिर इस तरीके से जितने भी थे नागालैंड में जो मूवमेंट थी उनको भी उन्होंने टेरर डिक्लेयर करके काबू कर लिया। शिलोंग में जो अपराइजिंग हो रही थी उसके साथ कुछ के साथ मुआहदे किए, कुछ के टेरर डिक्लेयर किया, और दर्जनों हज़ार लोग वहाँ पे मर्डर हुए इसी नाम पर कि टेररिस्ट हैं। अब ये भी इंडिया की फ़िलासफ़ी होती है कि जो हक मांगते हैं वो टेररिस्ट होता है। मुसलमान हक मांगते हैं वो टेररिस्ट हैं, सिख हक मांग रहे थे तो टेररिस्ट हैं, नहीं मांगेंगे तो वो टेररिस्ट नहीं है। तो ये एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मसाइल इसलिए पैदा हो रहे हैं कि हमारे मीडिया का बड़ा हिस्सा जो है वो सिर्फ अपने अंदर है, यानी पाकिस्तान की सिचुएशन पे इतना ज़्यादा कौम को एजुकेट कर रहा है कि कौम कंफ्यूज हो गई है कि असल में एजुकेशन है क्या। लोगों को एजुकेशन ये भी चाहिए कि इस वक्त आलमी पस मंज़र क्या है। हमें आलमी पस मंज़र का पता ही नहीं है, इंडिया के पस मंज़र का लोगों को नहीं पता होगा। आप पूछ लें वहाँ इस वक्त क्या हो रहा है, इवन मणिपुर में तो किसी को नहीं पता होगा, क्या हो रहा है नागालैंड में किसी को नहीं पता होगा, इवन ज्योग्राफी का नहीं पता होगा कि इंडिया की इन रियासतों की आमद क्या है। तो हमें इस मामले पर भी तवज्जो रखनी चाहिए, ये बहुत अहम टॉपिक है। तो इसके साथ ही शोएब को इजाज़त दीजिए, मैं फिर ऐसे ही एक और अहम मौजू के साथ हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज़।